السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس کلاس میں آپ کو قرآن پاک کا مشکل ترین ورڈ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اکثر لوگ ایک مشدد حرف کو پڑھتے وقت، ریڈ کرتے وقت مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہاں پر تو چار حروف جو ہے وہ مشدد ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ میم مشدد ہے، دوسرے نمبر پر یہ میم مشدد ہے، تیسرے نمبر پر یہ یا مشدد ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ یا مشدد ہے۔ تو ان چاروں مشدد لیٹرز کو کس طرح پڑھا جائے گا، آج کے اس کلاس میں آپ کو یہی سکھاؤں گا، کیونکہ اکثر لوگ اس کو یا تو صحیح طریقے سے ریڈ کرتے نہیں ہیں، اور اگر وہ پڑھتے بھی ہیں تو وہ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظ کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتانا کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا۔ تو چلیے آج کا یہ مشکل ترین لفظ جو ہے وہ آپ کو سکھاتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ سب سے پہلے آپ اس قاف کو دیکھیں، اس قاف کو پڑھتے وقت ظاہر کریں گے، قلقلہ کریں گے، کیونکہ 5 حروف ایسے ہیں کہ اگر ان پر ساکن ہو یعنی جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت قلقلہ کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اس قاف کو، ان 5 حروف میں سے ایک طا ہے، اس طا کو پڑھتے وقت قلقلہ کریں گے۔ کیسے؟ نطفہ، طا کو ظاہر کریں گے، آگے تا کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، تا میم دو زبر تم، اس تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور ملاتے وقت اس پر غنہ کریں گے میم مشدد پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی میم مشدد آئے یا نون مشدد آئے تو اس پر غنہ کیا جاتا ہے، اس پر غنہ کرنا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ پھر اس میم کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے، میم میم زیر میم۔ یہاں پر آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے اس نون کو نہیں پڑھا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ عربی گرامر کا ایک رول میں سے ایک یہ رول بھی ہے کہ اگر مشدد اور ساکن 2 حرف ایسے جمع ہو جائیں کہ ان میں سے ایک مشدد ہو دوسرا ساکن ہو تو مشدد حرف کو پڑھا جائے گا، ساکن حرف کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ مشدد جو حرف ہے وہ پاورفل حرف ہے، وہ اتنا طاقتور اور مضبوط حرف ہے کہ اس کے مقابلے میں ساکن حرف ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ساکن حرف بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، اس میم کو دوسری اس میم کے ساتھ ملائیں گے، میم میم زیر میم، نطفتم میم، میم زبر ما، میم ما۔ پھر میم کے بعد نون ہے، اس نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے، نون یا زیر نج، میم منج۔ یہ جو یا ہے، اس یا کے نیچے 2 زیر ہے، اس یا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس یا کو پھر دوسری یا کے ساتھ ملائیں گے، یا 2 زیر ین۔ یہاں پر بھی غنہ کریں گے کیونکہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جو ہے اگر حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا، منی، یا میم پیش یم۔ یاد رکھیے گا یہاں پر یہ جو میم ہے اس میم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ میم کے بعد نون آ رہا ہے، نون کھڑا زبر نہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر میم پر غنہ نہیں کریں گے۔ اکثر لوگ یہاں پر میم ساکن پر بھی غنہ کر لیتے ہیں، یم نہ پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس میم ساکن کے اوپر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ ان غنوں کی مقدار کو پورا کریں، یہ ورڈ خود بخود صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ نطفتم مم، پھر اس میم کو کیسے پڑھیں گے؟ منی یمنا،
ألم يكن نطفة من منی یمنا. امید ہے کہ یہ مشکل ترین قرآن پاک کا ورڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوستو دوسرا اس آیت کو بھی دیکھیں کہ اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں. کیسے؟ الیس ذالک، سین ہے اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، اور ذال جو ہے یہ نرم حروف میں سے ہے، تو اس کو پڑھتے وقت زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے. ذالک بقادر علی، یہاں پر رن جو تنوین ہے نیچے اس پر غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی عین ہے، اس وجہ سے غنہ نہیں کیا جائے گا. بقادر علی، لام کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، تو 3 الف کی مقدار میں اس کو کھینچیں گے. 3 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یعنی کم از کم آپ اس کو یوں سمجھیے کہ 3 سیکنڈ جو ہے یہ 3 الف کی مقدار بنتی ہے، تو 3 الف تک آپ اس کو کھینچیں گے. اعلی، اگلا لفظ دیکھیے، حمزہ ہے اور حمزہ کے بعد نون ہے، اس کو پڑھتے وقت نون کو بھی ایڈ کریں گے. کیسے؟ حمزہ نون یا زبر این یا ہا پیش یو، حمزہ کو نون کے ساتھ ایڈ کریں گے اور نون کو یا کے ساتھ پلس کریں گے اور یا کو ہا کے ساتھ. اگر اس نون کو ہم ایڈ نہیں کریں گے، اگر نہیں کرتے اور ڈائریکٹ حمزہ کو اگر ہم یا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں حمزہ یا زبر ای یا پیش یو، تو اس طرح ہمارا غنہ رہ جاتا ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم اس حمزہ کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارا غنہ رہ جائے گا، اس لیے نون کو بھی ایڈ کریں گے، شامل کریں گے. کیسے؟ حمزہ نون یا زبر این یا ہا پیش یو، این یو، یا زیر ی، 2 یا ہے، ایک یا زیر ی، دوسری چھوٹی سی یا ہے، اس یا کے اوپر زبر ہے. پہلی جو نیچے یا ہے اس کے نیچے زیر ہے اور دوسری جو چھوٹی یا ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو اس چھوٹی سی یا کو لام کے ساتھ پلس کریں گے. یحیی الموتی، این یحیی الموتی، صحیح ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی. امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا. اسی طرح اگر آپ قرآن کے مشکل ترین ورڈ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ جو میرے ناظرین ہیں یا میرے سامعین ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے مشکل لفظ کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.